عبداللہ کو اتنا قریب پا کر اس کی رگیں بھڑکنے لگی، شوخی رخصت ہو گئی، غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور جسم جلنے لگا۔ تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ لال تری کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ عبداللہ ناتجربہ کار نادان تھا، بولا تو نے بلایا، میں آ گیا، شام سے جو میرے خیمے کے چکر لگا رہی ہے۔ عبداللہ کے انداز میں بچپنا تھا اور بھولا پن تھا، ابھی وہ بچپن اور جوانی کے اتصال پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی عورت سے اس قدر قربت کا احساس اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، مگر لذت آمیز تھا۔ لال تری نے اس کی فطری کمزوری محسوس کر لی، لپک کے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتی ہوئی خیموں سے دور لے گئی۔ عبداللہ نے کوئی احتجاج نہ کیا، عورت کے لمس سے اس کے جسم میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ لال تری میدان کے کنارے پہنچ کر بیٹھ گئی۔ خیموں کا جنگل اس کی پشت پر تھا اور سامنے کھلا میدان تھا۔ چاند آہستہ آہستہ اپنا چہرہ ابھار رہا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ کئی لمحے اسی طرح گزر گئے۔ لال تری کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ عبداللہ پرسکون تھا۔ یہ سکون دراصل ایک ایسا کیف تھا جس میں عبداللہ سر تپا ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے لال تری کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہیں دیکھتا رہے۔ دور خیمہ گاہ سے کئی بھیانک قہقہے گونجے۔ یہ بہادروں کے خوشی کے اظہار کا نقطہ عروج تھا۔ جب وہ کسی بات پر بہت خوش ہوتے تو آواز سے آواز ملا کر خوفناک قہقہے بلند کرتے۔ عبداللہ اور لال تری ایسے قہقہوں کے عادی تھے۔ انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی، لیکن لال تری کو جیسے اپنی ذمہ داری یاد آ گئی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ لال تری اس کے قریب کھسک آئی اور بولی کہ تیرے آقا نے کبھی شہزادی کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ اس کی آواز اکھڑی اکھڑی تھی۔ عبداللہ کو اس کی زلفیں اپنے شانوں پر لہراتی محسوس ہوئی۔ اس نے سستی کے عالم میں کہا، شہزادی کیا چیز ہے؟ تو اپنی بات کر، میرے پاس کیوں آئی ہے تو؟ لال تری کی نسوانی حیا جیسے اود کر آئی، بولی میں کیوں آنے لگی تیرے پاس؟ تجھ میں کیا لال ٹکے ہیں؟ میں ایسے ویسوں کو تو منہ بھی نہیں لگاتی، تجھے اچھی نہیں لگتی تو ابھی چلی جاؤں گی۔ عبداللہ بوکھلا گیا۔ اس کا مقصد لال تری کو ناراض کرنا نہیں تھا۔ محبت سے بولا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا اپنا نام تو بتا مجھے۔ لال تری پگھلتے ہوئے بولی۔ اس کی زلفیں پھر عبداللہ کے شانے پر آ گئیں۔ لال تری، بڑا پیارا نام ہے۔ عبداللہ جیسے جھوم اٹھا۔ لال تری کا سر عبداللہ کے شانے پر ٹک گیا۔ بولی، میں اچھی لگتی ہوں تجھے؟ بہت اچھی۔ لال تری کی ایک زلف کھل کر عبداللہ کے چہرے پر لٹک پڑی۔ عجیب سی مہک تھی اس کے بالوں میں۔ کیوں آئی ہے میرے پاس؟ عبداللہ نے بے تکا سا سوال کیا۔ لال تری کا سر عبداللہ کے شانے پر تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ اس نے اپنا سر ایک ہلکے جھٹکے کے ساتھ عبداللہ کے شانے سے ہٹایا، پھر مصنوعی غصہ طاری کرتے ہوئے بولی، تجھے بے تکی باتیں ہی آتی ہیں یا کوئی اور کام بھی آتا ہے؟ اور کام؟ عبداللہ سوچنے لگا، بولا، ہاں اور بہت سے کام جانتا ہوں، تلوار چلانا، تیر پھینکنا، گھوڑے کی مالش کرنا، آقا کے پیر دبانا۔ اس کا ناپختہ ذہن بس یہیں تک سوچ سکا۔ لال تری کی اڑان اس سے بہت آگے تھی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ عبداللہ تو ابھی پر پھڑپھڑانا بھی نہیں جانتا، وہ اس کے ساتھ کیسے اڑ سکے گا۔ لال تری نے کہا، میں نے پوچھا تھا تیرا آقا کبھی شہزادی کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بار بار کیوں پوچھ رہی ہے؟ عبداللہ الجھتے ہوئے بولا، آقا کو کیا پڑی ہے کہ شہزادی کو پوچھتا پھرے؟ وہ خود شہزادہ ہے، کبھی نہیں پوچھا شہزادی کو؟ لال تری نے مایوسی سے پوچھا، تو کیوں افسوس کرتی ہے؟ میں جو تجھے پوچھتا ہوں۔ عبداللہ لال تری کا سر اپنے شانے پر جھکائے ہوئے بولا، آقا نے ایک دن کہا تھا، عبداللہ تجھے شہزادی کیسی لگتی ہے؟ میں نے صاف صاف کہہ دیا، مجھے شہزادی سے کیا مطلب، مجھے تو عبداللہ لال تری کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ تو تیرے آقا نے شہزادی کو پوچھا تھا؟ لال تری کو جیسے اطمینان ہو گیا۔ لال تری جانے لگی تو عبداللہ نے کہا، ذرا اور بیٹھ، باتیں کریں گے۔ لال تری منہ بنا کر بولی کہ تیرے تو ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے، تو کیا جانے مرد کس طرح باتیں کرتے ہیں۔ اور لال تری لپ جھپ کر دی، یہ جا وہ جا۔ عبداللہ دیکھتا رہ گیا۔ لال تری کو 2-2.5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ شہزادی الجائی خاتون بے چینی سے خیمے میں ٹہل رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کوئی بہادر لال تری سے الجھ نہ پڑے۔ لال تری واپس آئی تو جیسے اس کی جان میں جان آئی۔ اتنی دیر لگا دی، شہزادی نے شکایت کی، مگر اپنائیت کے انداز میں۔ لال تری کھلی پڑ رہی تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، کیا بتاؤں شہزادی بیگم، وہ تو بس چمٹ کے رہ گیا۔ کون تجھے چمٹ گیا؟ شہزادی بھی مسکرائی۔ وہی عبداللہ۔ لال تری بیٹھتے ہوئے بولی، بس میرا چھوکرا ہی ہے، کہو ایران کی، سنتا ہے توران کی، مگر ہے جیدار۔ گھنٹہ بھر اکیلے میں بیٹھا مجھ سے باتیں کرتا رہا، اسے ذرا ڈر نہ لگا۔ بہادر قریب بیٹھے کہے لگاتے رہے اور وہ مجھ سے لگ کر بیٹھا رہا، تجھ سے لگا بیٹھا رہا۔ شہزادی کچھ سوچتے ہوئے بولی، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ شہزادی جی، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، لال تری نے کہہ دیا، پھر سوچ میں پڑ گئی۔ بولی، نہ جی، میرے تو کرم پھوٹے ہی رہے۔ اور پھر جو لال تری نے اپنی ملاقات کی باتیں شروع کی تو چپ ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ ایک ایک مکالمہ، ایک ایک لفظ یاد کر کے شہزادی کو سنایا۔
جو گزرا تھا وہ بھی اور جو نہ گزرا تھا وہ بھی نمک مرچ لگا کر مزے لے لے کر بیان کر دیا۔ شہزادی بیچاری چپ چاپ سنتی رہی، مگر قسم لے لو جو لال تری نے ایک بھی بار تیمور کا نام لیا ہو یا اس کی طرف اشارہ تک کیا ہو۔ لال تری نے بولتے بولتے اٹھ کر پانی پیا، شاید وہ تھک گئی تھی۔ شہزادی نے غنیمت جانا، بولی کسی اور کی بھی بات کی تھی تیرے عبداللہ نے؟ لال تری کو جیسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اپنی بکواس پر اس نے کوئی اظہار ندامت نہ کیا، سینہ تان کر بولی لو جی بات کیوں نہ کرتا، شہزادے تیمور تو آپ کے لیے دن رات آہیں بھرتے ہیں، آپ کی تصویریں ہر دم آنکھوں میں لیے گھوم رہی ہیں، ایسی ایسی تعریفیں کرتے ہیں آپ کے حسن کی کہ کیا کوئی شاعر کرے گا، بس آپ ہی کا خیال انہیں گھیرے رہتا ہے۔ مگر یہ ان کا خانہ زاد عبداللہ بالکل نکھٹو ہے، ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی کمبخت نے، گھنٹہ بھر کندھے سے کندھا ملائے بیٹھا رہا اور کوئی بات تک نہیں کی۔ شہزادی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، خوش ہونا ہی تھا اسے۔ تیمور تمام بہادروں سے نرالا، ترادار اور شجاع تھا، اس کے جوہر وہ میدان جنگ میں دیکھ چکی تھی۔ افغانستان کی شمالی سرحد سے نکلنے والا دریائے آمو مدتوں قدیم ایران اور توران کے درمیان حد فاصل کا کام دیتا رہا۔ دریائے آمو چونے کی چٹانوں میں بل کھاتا، جب ہموار علاقوں میں پہنچ کر انگور کی بیلوں اور شہتوت کے درختوں سے لپٹی ہوئی وادی میں پہنچتا تو اس کی رفتار سست پڑ جاتی۔ اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئی تھیں جو دھان، جو اور تربوز کے کھیتوں کو سیراب کرتی۔ اس کے جنوب میں خراسان کا مشہور شہر آباد ہے، جہاں فارسی بولنے والے امامہ پوش کاشتکار ایشیائی قدیم کے شریف طبع درویش صفت لوگ کہلاتے تھے۔ دریا پار شمال کی طرف توران تھا، یہیں سے گھوڑے اور مویشی پالنے والے خانہ بدوش ابھرے تھے، ان کے سروں پر خود نما ٹوپیاں ہوتی تھیں۔ ایران اور توران میں اس کے سوا کوئی حد فاصل نہ تھی۔ دریا کی سرزمین کو ماورن نہر یعنی دریا پار کا علاقہ کہتے ہیں۔ سمرقند جانے والوں کو یہاں سے دریا عبور کرنا پڑتا، وہ ایک تنگ درے سے گزرتے، اس کا نام باب الحدید تھا۔ اس تنگ و تاریک راستے سے 2 سے زیادہ اونٹ ایک ساتھ نہ گزر سکتے تھے۔ باب الحدید سے گزرنے کے بعد سرسبز و شاداب علاقہ آتا تھا، جس کے گرد گرد پہاڑ کھڑے تھے اور چاروں طرف خندقیں تھیں جو پانی سے بھری رہتی تھیں۔ اس مقام کا نام شہر سرسبز تھا۔ تیمور یہیں پیدا ہوا تھا۔ تیمور کا مورث اعلیٰ قراچار نویان اور چنگیز خان ایک دادا کی اولاد سے تھے۔ قراچار و چنگیز ابن عمند بکشور کشائی قضی ہم مند۔ قراچا کا بیٹا ایجل خان عقل و دانش اور خدا شناسی میں مشہور تھا۔ ہلاکو خان نے ایجل کو تبریز کا حاکم مقرر کیا تھا۔ یہ اس کی خدا شناسی تھی کہ اس کا لڑکا علمگر خان مشرف با اسلام ہو کر امیر العمرا کے عہدے پر سرفراز ہوا۔ علمگر خان کا پوتا امیر طرافائی تھا، یہی تیمور کا باپ تھا۔ بعض تواریخ تاتار تیمور کی ماں نگینہ خاتون کو چنگیزی نسل سے ظاہر کرتی ہیں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ تیمور تاتاریوں نسل تھا۔ تیمور 1236 عیسوی میں سرسبز یعنی سبزوار میں ایک ایسے مکان میں پیدا ہوا جو لکڑی اور کچی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس مکان کے چاروں طرف کھیت تھے اور قریب ہی مسجد تھی، جس سے بلند ہونے والی آواز تیمور کے کانوں میں پانچوں وقت آتی رہتی تھی۔ اس علاقے کے بچے گھوڑوں اور تلواروں کے سائے میں جوان ہوتے تھے۔ بچوں کا محبوب کھیل جنگ تھا۔ انہوں نے آگے کو جھکی ہوئی ایک چٹان کے نیچے ایک غار کو اپنا قلعہ بنایا تھا۔ نصف بچے لکڑی کی تلواریں لے کر قلعے کی حفاظت کرتے اور نصف اس قلعے پر حملہ کرتے۔ تیمور کبھی حملہ آور فوج میں شامل ہوتا تو کبھی قلعے کی حفاظت میں، مگر ہر دفعہ وہ سردار کا کردار ادا کرتا۔ جب تیمور ذرا جوان ہوا تو اسے سچ مچ کی تلوار دی گئی۔ شہ سواری میں وہ پہلے ممتاز تھا۔ شمشیر زنی میں اس نے مہارت حاصل کی کہ اس کے ساتھی اس کا لوہا بن گئے۔ امیر طراغائی بیٹے کو شہ سواری اور شمشیر زنی کرتے دیکھتا تو تیمور میں قائدانہ صلاحیتیں نظر آتی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ تیمور کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا۔ اس نے تیمور کو اپنا مستقبل بنانے کی پوری آزادی دی تھی۔ گفتگو کے آخر میں طرفائی کہتا کہ مرد کے سامنے صرف ایک راستہ ہوتا ہے اور اس راستے کی طرف تیمور آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ تیمور کی ماں اس کے بچپن میں ہی مر گئی تھی۔ وہ اس کربناک تنہائی کو اپنے گھوڑے، کتے اور باز سے دور کرتا تھا۔ وہ انہیں لے کر نکل جاتا اور سیر و شکار کرتا رہتا۔ کبھی تیمور اپنے بچپن کے قلعے میں جا بیٹھتا اور سمرقند جانے والی سڑک پر گزرنے والے قافلوں کو دیکھتا رہتا۔ تیمور کا برلاس قبیلہ بھی نسلاً تاتاری تھا۔ برلاس قبیلے والے اونچے قد، چوڑے چکلے اور مضبوط ہاتھ پیر کے ہوتے تھے۔ ان کے چہروں پر داڑیاں ہوتی، وہ پیدل ہوں یا سواری پر ان کی چال میں ایک خاص تمکنت ہوتی۔ چھت کے نیچے مرنا ان کے لیے توہین کے مترادف تھا۔ طرفائی باوجود مسلمان ہونے کے اب تک اپنا رشتہ چنگیز خان سے جوڑنے پر فخر کرتا تھا۔ وہ بڑے افسوس سے منگولوں کا انجام بتاتے ہوئے کہتا تھا، لیکن خان بزرگ چنگیز خان تسخیر عالم سے پہلے ہی مر گئے۔ تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا
چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے ساری دنیا اپنے 4 بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ انہوں نے منجلے بیٹے چغتائی خان کو اس خطے کی سلطنت بخشی تھی جس میں ہم آباد ہیں، لیکن چغتائی قوانین سے میو مینا اور سیر و شکار میں الجھ گئے اور تباہ ہو کر شمالی پہاڑوں میں چلے گئے۔ وہاں خان طرح ضیافتیں کھانے اور سیر و شکار میں مصروف رہتا ہے، اور سمرقند اور ماورن نہر کی حکومت امیر قزغن کے حوالے کر رکھی ہے۔ تیمور کے باپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور قبیلہ برلاس کی سرداری تیمور کے چچا حاجی برلاس کے سپرد تھی۔ حاجی برلاس سخت مغرور، شکی اور آدم بیزار شخص تھا۔ امیر تیمور کی طرف اس نے کبھی توجہ نہ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قبیلے کے تمام جنگجو اور بہادر امیر قزغن کے پاس چلے گئے۔ امیر قزغن بہادروں کا قدردان تھا، وہ بہادروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے پاس بلاتا۔ تیمور کے باپ نے اسے بھی امیر قزغن کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ بس تیمور کو جیسے ہی امیر کا پیغام ملا، وہ اپنے گھر اور مویشیوں کا انتظام کر کے امیر قزغن کے دربار میں پہنچ گیا۔ امیر قزغن کی پوتی الجائی خاتون کی وہ رات بڑی اضطرابی تھی۔ اسے کسی پہلو چین نہ آتا۔ ہر کروٹ اسے تیمور ایک نئے انداز سے مسکراتا نظر آتا۔ کبھی اسے گھورتا، کبھی ہنستا، کبھی اسے محسوس ہوتا جیسے تیمور دونوں ہاتھ کھولے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ بھی اپنے خیالوں میں اس کی طرف بڑھتی۔ پھر یک لخت خیال اور تصور کا رشتہ ٹوٹ جاتا اور وہ دل محسوس کر رہ جاتی۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی لیکن نیند اس کے قریب نہ پھٹکی۔ الجھن زیادہ بڑھی تو الجائی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نمدے کی مسند اور قالین کا فرش ہی ان خیموں کا بستر تھا۔ لال تری ذرا ہٹ کر اس کے پانتی فرش پر اوندے لیٹی تھی، شاید وہ بھی جاگ رہی تھی۔ شہزادی کو بیٹھے دیکھا تو خود بھی اٹھ بیٹھی۔ شہزادی کو نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ لال تری نے بیٹھے بیٹھے انگڑائی لی۔ تو بھی تو جاگ رہی ہے۔ شہزادی نے انگڑائی کا جواب انگڑائی سے دیا۔ میں کب جاگ رہی ہوں؟ لال تری نے سفید جھوٹ کا سہارا لیا اور شہزادی کے قریب آ گئی۔ شہزادی نے اس کا منہ اوپر اٹھایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، ان میں نیند نام کی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ لال تری جھینپ گئی، بولی، کیا کروں شہزادی بیگم، میری نیند تو جیسے اس کے پاس رہ گئی۔ کس کے پاس؟ شہزادی نے اسے چھیڑا۔ آپ کے شہزادے تیمور کے خانہ زاد عبداللہ کے پاس۔ لال تری نے پٹ سے جواب دیا۔ شہزادی بوکھلا گئی، بولی، میرا شہزادہ کیوں ہونے لگا؟ میں اسے کیا جانوں؟ پھر کوئی اور ہوگا جس کے لیے آپ اب تک جاگ رہی ہیں۔ لال تری حاضر جوابی میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ شہزادی زج ہو گئی، ہار مان گئی، اسے جواب نہ بن پڑا۔ لال تری نے کہا کہ یہ مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں، بالکل بھوت جن کو چمٹ جائیں پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ شہزادی پھر بھی نہ بولی۔ لال تری نے جیسے اپنے آپ سے کہا، شہزادے سے ملاقات کی ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے۔ کیا ترکیب ہے؟ شہزادی ایک دم بول پڑی۔ لال تری نے ہنس کر کہا، آخر آپ کو بولنا ہی پڑا، لیکن آپ تو شہزادے کو جانتی ہی نہیں، پھر ترکیب سن کے کیا کریں گی؟ نہیں بتاتی ہو تو نہ بتاؤ، میں اب نہیں پوچھوں گی۔ شہزادی الجائی روٹھ گئی۔ اس نے لال تری کی طرف اپنے پھیلے ہوئے قدم کھینچ لیے۔ لال تری نے بڑھ کر پیر پکڑ لیے اور بولی، میں صدقے جاؤں شہزادی کے، آپ روٹھ جائیں گی تو میں زندہ کس کے سہارے رہوں گی؟ شہزادی کو ہنسی آ گئی۔ ترکیب بتاؤں؟ لال تری نے پیر دباتے ہوئے کہا، تیری مرضی ہے، چاہے بتا چاہے نہ بتا۔ شہزادی نے لاپرواہی اور بے تعلقی ظاہر کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کان لال تری کی آواز پر لگا دیے۔ شہزادے سے ملنے کی ترکیب یہ ہے۔ لال تری کہتے کہتے رکی اور شوخی سے شہزادی کو دیکھا۔ شہزادی ہمتن گوش بنی لال تری کو دیکھ رہی تھی۔ لال تری نے بات دہرائی، شہزادے سے ملنے کی ترکیب یہ ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ شہزادی اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ لال تری ہنس رہی تھی۔ لال تری نے واقعی بات ہنسی میں کہی تھی لیکن وہ شہزادی کے دل کو لگ گئی۔ شہزادی سنجیدگی سے بولی، لال تری کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لال تری اب تک ہنس رہی تھی۔ شہزادی کے سوال پر اس کی ہنسی رک گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ آج ہنسی ہی ہنسی میں اس کے منہ سے ایک اہم بات نکل گئی ہے۔ لال تری نے پوچھا کہ شہزادی صاحبہ، کیا آپ واقعی شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ یہی بات میں عبداللہ کے لیے تم سے پوچھوں تو؟ اس بار شہزادی نے لال تری کو لاجواب کر دیا۔ لال تری جواب دینے کی بجائے دانت نکال کے ہنسنے لگی۔ شہزادی بولی، کل جمعہ ہے نا؟ جی ہاں، لال تری نے کہا۔ لیکن آپ نے کیوں پوچھا؟ کل میں میدان میں جاؤں گی، شہزادی نے اعلان کیا۔ لال تری بغیر کچھ سمجھے بولی، کیا شہزادے سے شمشیر زنی کا ارادہ ہے؟ شہزادی نے کہا، تو اس بات کو چھوڑ، بس کسی طرح عبداللہ کے ذریعے یہ بات شہزادے تک پہنچا دے۔ لال تری کی سمجھ میں خاک بھی نہ آیا، صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ جمعے کے جمعے نماز کے بعد بہادر گرو در گرو میدان میں جاتے اور جنگ و جدل کی مشق کیا کرتے تھے۔ امیر قزغن بھی تھوڑی دیر کے لیے آتا اور اپنے بہادروں کی بہادری دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا۔ تیمور کو بہادروں کی رسم معلوم ہوئی تو وہ بھی جمعے کو ہتھیار سجا کر میدان میں جانے لگا، لیکن اس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ شاید وہ تیمور کو اس قابل ہی نہ سمجھتے تھے۔ بہادر گھڑ سواری اور شمشیر زنی کے کرتب دکھاتے اور چلے جاتے۔ تیمور ان کا منہ تکتا رہ جاتا۔ وہ بہت کڑتا، کبھی اس کا دل چاہتا کہ کسی بہادر کو مقابلے کی دعوت دے اور اسے بتائے کہ شمشیر زنی اور گھڑ سواری کیا ہوتی ہے،
لیکن اپنی ہی نظروں میں اس کا بھی ایک مقام تھا اور ایک وقار تھا۔ بہادر اس کی طرف سے لاپرواہ ہوئے، وہ ان کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا۔ کتنے ہی جمعے اس طرح گزر چکے تھے۔ لال تری اور عبداللہ سے ہوتا ہوا شہزادی کا پیغام تیمور تک پہنچا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے عبداللہ سے کہا، دعا کر عبداللہ، آج کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ عبداللہ نے فوراً ہی جواب دیا، میری تو دعا ہے کہ 5 بہادروں کے سر آپ کے قدموں میں ہوں، انشاءاللہ۔ تیمور کی زبان سے نکلا، بہادروں کے سروں کے بجائے میں ان کی بہادری اپنے قدموں کے نیچے مسلنا چاہتا ہوں۔ جمعے کی اذان ہوئی۔ یہاں مسجد نہ تھی، امیر قزغن کا پڑاؤ جنگل میں تھا۔ میدان میں ایک طرف چادریں اور کھالیں بچھا دی گئی تھیں۔ تاتاری باوجود وحشی، خونخوار اور خودسر ہونے کے نماز کے سختی سے پابند تھے۔ جب تک ان کے سر سجدے میں رہتے ان کے دل گداز رہتے۔ موم کی طرح نرم، مگر سلام پھیرتے ہی وہ گدازی اور نرمی سے منہ موڑ لیتے۔ وہ ڈرتے تو صرف خدا سے ڈرتے، موت انہیں نہ ڈرا پاتی۔ وہ خود دوڑ کر ان سے دور دور رہتی۔ نماز کے بعد بہادروں کے گروہ میدان میں آنا شروع ہو گئے۔ ایک سے ایک گرانڈیل، دیو قامت، چلتا پھرتا پہاڑ یا مست ہاتھی، ان کے گھوڑے منہ زور رانوں سے نکلے جاتے۔ خلاف امید آج امیر قزغن بھی میدان میں آ گیا۔ دراصل شہزادی نے اس سے میدان میں مشق کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ عورتوں پر کوئی پابندی نہ تھی۔ امیر قزغن نے اجازت دے دی اور خود بھی تماشا دیکھنے چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی بھی اپنی سہیلیوں اور لال تری کے ساتھ آ گئی۔ بہادروں نے اپنے گھوڑے کنارے کر لیے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آج شہزادی بھی اپنے کرتب دکھائے گی۔ انہوں نے شہزادی کو پہلے موقع دیا۔ سب سے آخر میں تیمور میدان میں پہنچا۔ وہ اپنے گھوڑے کو کبھی دلکی کبھی پویا چال چلاتا بڑی شان سے میدان میں داخل ہوا۔ زین کے بائیں تلوار، دائیں ترکش، کاندھے پر کمان، بازو پر بندھی ہوئی ڈھال، سر پر آہنی جھالردار خود۔ اس وقت اس کے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں وہ انگوٹھی موجود تھی جو اسے مولانا زین الدین نے دی تھی۔ اس انگوٹھی کا نگینہ فیروزے کا تھا۔ مولانا زین الدین شہر سرسبز کے ایک مردم شناس، دانشمند اور رہنما قسم کے بزرگ مشائخ میں تھے۔ مولانا نے ایک دن تیمور کو صحن مسجد میں سب سے آخری صف میں نمازیوں کے جوتوں کے پاس بیٹھے دیکھا۔ تیمور بڑی توجہ سے خطبہ سن رہا تھا۔ مولانا کی جوہر شناس نظریں تیمور کے دل میں اتر گئیں۔ انہوں نے اپنے پاس بلا کر تیمور کو اپنی چادر، کلا اور فیروزے کی انگوٹھی دی۔ تیمور اس انگوٹھی کو خاص موقعوں پر پہنا کرتا تھا۔ امیر قزغن کے دونوں طرف بہادر پرے باندھے کھڑے تھے۔ امیر قزغن اگرچہ سن رسیدہ تھا مگر اس کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا۔ یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ اس نے تاتاریوں کے مختلف قبائل کو یکجا کر کے شمال کے تراخان کا مقابلہ کیا تھا اور اب تک ان خونخوار سرداروں کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے شہزادی الجائی خاتون نے اپنی گھڑ سواری اور شمشیر زنی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنی 5 سہیلیوں کے ساتھ بیچ میدان میں آئی، گھوڑے سے اتری اور گھوڑا سہیلی کے حوالے کر دیا۔ سہیلی شہزادی کا گھوڑا لے کر دور چلی گئی اور پھر اسے چابک مار کر شہزادی کی طرف دوڑا دیا۔ گھوڑا بھاگتا ہوا شہزادی کے پاس آیا تو شہزادی جست لگا کر اس پر سوار ہو گئی اور گھوڑے کی بندی راسیں کھول کر اس پر قابو پا لیا۔ امیر قزغن اپنی پوتی کے اس کرتب پر مسکرایا۔ بہادروں کے چہروں پر بھی ایک مسکراہٹ پھیل کر فوراً ختم ہو گئی۔ تیمور بہادروں کی سب سے آخری قطار میں کھڑا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب شہزادی نے اپنی شمشیر زنی کا مظاہرہ کیا۔ پہلے اس نے ایک سہیلی کو دعوت مبارزت دی، پھر دوسری کو اس کی مدد کے لیے بلایا۔ اس طرح باری باری 5 سہیلیاں اس کے مقابلے پر آ گئیں۔ شہزادی ان سب کا بڑی ہوشیاری سے مقابلہ کرتی رہی، کبھی مدافعت کرتی، کبھی بڑھ کر خود جوابی حملہ کرتی۔ شہزادی کا مظاہرہ ختم ہو گیا۔ اب بہادروں کی باری تھی۔ بہادروں میں سے ایک اپنا گھوڑا میدان میں لے گیا اور تلوار نکال کر بلند کی۔ یہ ایک قسم کا چیلنج تھا۔ اس وقت امیر قزغن موجود تھا، اس لیے امیر نے ایک دوسرے بہادر کو اشارہ کیا۔ وہ گھوڑا بڑھا کر پہلے کے مقابل پہنچ گیا۔ دونوں میں تلواریں چلنا شروع ہوئیں۔ ایک ساتھ بیٹھنے والے دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے۔ اس لڑائی میں انہیں زخم بھی آئے، لیکن امیر قزغن نے تاشے پر چوٹ لگوا کر مقابلہ ختم کرا دیا۔ مقابلے کے وقت ایک تاشا امیر قزغن یا اس کی عدم موجودگی میں سن رسیدہ بہادر کے قریب رکھ دیا جاتا۔ جب وہ دیکھتا کہ 2 میں سے ایک مارا جائے گا تو وہ تاشا بجانے والے کو اشارہ کرتا، تاشا بجایا جاتا اور مقابلہ برابری پر ختم ہو جاتا۔ اس طرح کے 2-3 اور مقابلے ہوئے۔ جب مقابلہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا تو تاشا بجا کر مقابلہ ختم کر دیا جاتا۔ پھر ایک گرانڈیل بہادر گھوڑا بڑھا کر میدان میں آیا۔ امیر قزغن نے دونوں طرف نظریں دوڑائیں۔ بعض بہادر اس کے مقابلے سے جان چرانے لگے اور انہوں نے امیر قزغن سے آنکھیں ملانے کے بعد گردنیں نیچے کر لی۔ امیر قزغن کی نظریں سب کا جائزہ لیتے ہوئے تیمور تک پہنچی۔ تیمور امیر قزغن کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ امیر کی نظریں جیسے ہی تیمور پر ٹھہریں، تیمور نے گھوڑے کو ایڑ دی اور ہوا کی طرح اڑتا ہوا اپنے مد مقابل کے پاس پہنچ گیا۔ بہادروں میں کھلبلی مچ گئی۔
गर्दन झुकाने वालों ने तैमूर को हैरत से देखा, दूसरे बहादुरों ने तैमूर को हकारत से देखा।